بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں جی بالکل بات رشتوں کے ٹوٹنے کی ہی ہو رہی تھی۔ سامنے کاغذ رکھے اور ہاتھ میں قلم تھامے سوچتا ہوں تو عجب گڑبڑ ہے۔ پہلے میرا خیال تھا کہ لوگ مجھ سے نباہ نہیں کر سکتے، وہ اس قدر نیک نیت ہی نہیں ہوتے کہ میرے خلوص کو سمجھ پائیں۔ ان میں خود غرضی طمع اس قدر کوٹ کوٹ کر بھری ہے کہ وہ یا تو وقت گزاری کے لیے مجھ سے جڑے رہتے ہیں یا پھر اپنی غرض پوری ہونے کی حد تک، یہ غرض جذباتی، مالی، تفریحی کچھ بھی ہو، لیکن جوں ہی مطلب پورا ہوا میرے دوست، احباب، رشتہ دار، ملاقاتی سب غائب، پھر نئے سرے سے پرانے وقتوں کو آواز دیتے رہیے، کچھ اثر نہیں ہوتا۔ ابھی جب میں ہمایوں کو اپنے ارادے سے مطلع کرنے کے لیے خط لکھنے بیٹھا تو یکدم مجھ پر ایک بڑی حقیقت کھلی، اپنے اوپر سے پردہ اٹھا، آج تک جو کچھ نظر نہ آیا تھا دکھائی دیا۔ رشتے اور شیشے میں ایک خوبی سانجھی ہے کہ یہ اندر ہی اندر اپنے ہی تناؤ، اپنے ہی بوجھ، اپنی ہی سردی یا گرمی سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ کبھی کبھی زیادہ بوجھ سے بھی ٹوٹنے کا سانیہ ہوتا ہے۔ چلیے اگر بوجھ نہ بھی پڑے تو بھی ان دونوں کے نصیب میں ہی تڑیڑ کا آنا، کانچ کا بکھرنا اور بیٹھے بٹھائے یکدم کرچی کرچی ہونا لکھا ہے۔ جوں ہی میں نے لکھا ہے کہ پیارے ہمایوں، نظر آتا ہے کہ ہم دونوں اب دوست نہ رہ سکیں گے، تو مجھ پر یہ بات بھی کھلی کہ جی یہ جملہ ہمایوں تو لکھ نہیں رہا، ظاہر ہے وہ بری الذمہ ٹھہرا۔ یہ تو میری ڈیمانڈ، میری جانب کا فیصلہ ہے کہ اب ہم دونوں کے درمیان دوستی کا رشتہ قائم نہیں رہ سکتا۔ ساری عمر میں خود ترسی کا شکار رہا تو میں نے اپنا یہ جذبہ ضائع کیا۔ میں رشتے توڑتا اور ان کا الزام دوسروں کے سر دھرتا رہا ہوں۔ میں بے وفا بھی تھا، ایک وقت، ایک سمت، ایک حد تک تو میں ہمسفر رہ سکتا تھا، پھر وہاں پہنچ کر مجھ سے محبت، وفا، دوستی کی گٹھڑی اٹھائی نہیں جاتی تھی۔ آپ کو میں نے اماں کی بات تو شاید پہلے بھی بتائی ہے، میں ایک عرصے سے دبئی میں تھا اور میری اماں میری عدم موجودگی میں میرے بڑے بھائی کے پاس رہتی تھیں۔ بھلا وہ اور کہاں رہتیں؟ وہ ایک بار وہ دبئی میرے پاس آئیں، لیکن ان کا قیام لمبا نہ تھا۔ میرے بڑے بھائی ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کرتے تھے، لیکن زمین مکانات بیچنے کا فن انہیں اچھی طرح سے نہ آیا۔ لوگوں نے اس پیشے میں جائیدادیں بنا لیں، لیکن بھائی قدیر کی وہی 2 منزلہ حویلی ملتان روڈ پر رہی۔ درمیانے طبقے کا رہن سہن، اردو میڈیم اسکول میں بچوں کی تعلیم اور چادر اوڑھنے والی رشتوں میں الجھی ہوئی بیوی۔ بڑے سال پہلے جب میں دبئی سے پاکستان آیا تو مجھے اماں کچھ بدلی بدلی سی نظر آئیں۔ مجھے ان کے رویے میں گرم جوشی، محبت اظہار کی کمی نظر آئی۔ ابا جی کے انتقال کے بعد یہ میرا دوسرا پھیرا تھا۔ مجھے سارے گھر والے جوں کہ توں نظر آئے۔ اماں کو دیکھ کر مجھے شائبہ گزرا کہ کہیں اندر ہی اندر وہ اب قدیر بھائی کی ماں رہ گئی ہیں۔ یہ بات میرے لیے ناقابل برداشت تھی۔ شام کا وقت تھا، اماں چارپائی پر بیٹھی تھیں۔ ان کے مڈل کلاسیے 2 پوتے ابراہیم اور افشار ان کے پاس کچھ اس طرح سے زیر زبر بیٹھے تھے کہ مجھے الجھن سی ہوئی۔ میں نے کہا جاؤ بھائی کھیلو، تم دونوں کیا اماں کو حوالات میں بند رکھتے ہو؟ دونوں بچے حیران سے رہ گئے۔ کبھی اماں کو چھوڑ بھی دیا کرو کسی اور کے لیے، میں اتنی دور دبئی سے آتا ہوں اور پھر پل بھر کو ماں اکیلی نہیں ملتی، کبھی رشتہ دار، کبھی وہ، کبھی قدیر بھائی، کبھی بھابھی جہاں آرا۔ اماں کسمسا کر بولی، لے انہی لوگوں کی تو برکت ہے، خیر سے یہ نہ ہوتے تو تیرے ابا جی کے جانے کے بعد میں زندہ رہتی۔ دونوں بچے ہماری سنجیدہ آوازیں سن کر کھسکنے لگے تو اماں نے انہیں لپٹا لیا۔ نہ نہ چاچا تو ایسے ہی کہتے ہیں، بیٹھو آرام سے۔ نہیں نہیں، میں ایسے ہی نہیں کہتا، میرا بھی دل چاہتا ہے اماں سے جپھی ڈالوں، آپ صرف میری بات سنیں۔ اماں ہنسنے لگی، ہنستی چلی گئی۔ ہموار انار کے دانے جیسے دانت اور آنکھوں میں جھلملاتے آنسو دیکھ کر مجھے جوان اماں یاد آ گئی۔ جوانی میں وہ جب بھی ہنستی تھیں ایسے ہی آنسو رواں ہو جاتے۔ لے تو نہیں بدلا نظیر، جب تمہارا چاچا چھوٹا تھا نا تو مجھے پوچھا کرتا تھا، اماں تمہیں سورج پسند ہے کہ چاند، تمہیں انگور پسند ہے کہ مالٹے؟ پوچھتا جاتا۔ افشار اور ابراہیم حیرانی سے دادی کو دیکھتے رہے، جیسے برقعے میں سے کوئی اور عورت نکل آئی ہو۔ پوچھتا جاتا اور آخر میں پوچھتا، اماں آپ کو میں پسند ہوں کہ قدیر بھائی؟ لو بیٹا، انگور مالٹے کی تو سیدھی سی بات تھی، لیکن یہ سوال مجھے سٹپٹا جاتا ہے، اس کو میں کیسے سمجھاتی؟ نہ دائیں آنکھ اچھی نہ بائیں،
آنکھیں تو دونوں ہی اچھی ہیں۔ اچھا اماں، اب سچ بتانا، آپ مجھے زیادہ پیار کرتی ہیں کہ قدیر بھائی کو؟ میں پردیس میں رہتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ اب میں پیارا نہیں رہا آپ کو۔ پتہ نہیں وہ آنسو ہنسنے پر آئے تھے کہ دکھ نے انہیں جنم دیا۔ لے بھلا فاصلے سے کیا ہوتا ہے، کل کو پوچھے گا ابا جی کو بھلا دیا آپ نے؟ پگلے محبتوں میں بھی کبھی تقابل ہوتے ہیں۔ میں تو یہاں تک کہوں گی کہ جو پہلی بیوی چھوڑتے نہیں اور نئی کو بیاہ لاتے ہیں، ان کو علم نہیں ہوتا کہ پہلی پیاری ہے کہ دوسری۔ تو بیٹوں کی بات پوچھتا ہے، ناکارہ اولاد بھی اتنی ہی پیاری بیٹا جتنی سعادت مند بھلی اولاد۔ دل انصاف کی بات تھوڑی مانتا ہے، لیکن میرا دل نہیں مانتا۔ اماں، جب میں چھوٹا تھا تو میں پیارا تھا، اب قدیر بھائی میرا دل بھر گیا۔ پھٹی جوتی، دریدہ چادر، جھریوں بھرا چہرہ، تار تار سفید بال، بوڑھے ہاتھ، پھر اس وجود میں کیا تھا کہ میں اسے قدیر بھائی کے ساتھ بھی بانٹ نہ سکتا؟ وہ پہلا دن تھا کہ میرے دل میں شبہ نے دستک دی۔ اس کے بعد شگاف آہستہ آہستہ بڑھنے لگا۔ میں کوئی ایسا موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتا جب اماں کو احساس نہ دلاؤں ہر گفتگو ہمارے درمیان الزامی تھی، اماں کی طرف سے نہیں، میری جانب سے۔ اور یہ سارا وقت جب اندر ہی اندر میں اپنا رشتہ اماں سے منقطع کر رہا تھا، مجھے یہی وہم کامل رہا کہ اب اماں مجھ سے کوئی رابطہ رکھنا نہیں چاہتی۔ جب وہ ریڑے والے سے سستے باسی امرود ڈھیلے کیلے خرید کر ابراہیم اور افشار کو کھلاتی تو میں اس کی توجہ کو غور سے جانچتا۔ جب وہ قدیر بھائی کے لیے آدھی رات کو غلط ملط سویٹر بنتی تو میں اس کا ملائم اور محبت میں بھیگا میٹھا میٹھا چہرہ دیکھتا۔ جب وہ بہو جہاں آرا کو خاندان کی باتیں سناتی تو میں اس کی آواز میں خصوصی توجہ بھانپتا۔ یہ سب کچھ قدیر بھائی کے خاندان کے لیے تھا، میرے لیے صرف ڈرامہ تھا، دکھلاوا تھا۔ ابا کے انتقال کے بعد ہی میرا دوسرا پھیرا تھا۔ بیچارے سیدھے سادے ابا معمولی ٹھیکیداری میں گھر بار چلاتے رہے اور لے دے کے یہی وہ حویلی نما مکان تھا جو وہ ملتان روڈ پر لبے سڑک چھوڑ گئے تھے۔ جب تک میں دبئی میں تھا مجھے ایک بار بھی خیال نہ آیا کہ اس آبائی گھر میں میرا بھی کچھ حصہ ہے، لیکن یہ خیال بھی اماں ہی کی مہربانی سے میرے دل میں ابھرا۔ پیڑھی پر بیٹھی اماں باورچی خانے میں مکئی کی روٹیاں پکا رہی تھی۔ ابراہیم، افشار میرے قریب بیٹھے ساگ روٹی کھانے میں مشغول تھے۔ مکئی کی روٹی پر ڈھیر سارا مکھن رکھ کر اماں نے مجھے چھابا پکڑایا اور قدرے توقف اور سوچ کے بعد بولی، دیکھو نذیر، جب میں مر جاؤں نا تو اس گھر کو بیچنے کا مت سوچنا۔ میں جانتی ہوں تو کاہے کو ایسے سوچے گا، پھر بھی۔ میں نے کھانے سے ہاتھ روک لیا اور اماں کا چہرہ دیکھا۔ اس پر لجاجت، کمینگی، خوشامد اور بڑی سی امید لکھی تھی۔ کیا مطلب اماں؟ کچھ گیس کے چولہے کی تمازت، کچھ اندر کی عرضی کی نامنظوری کا خوف۔ اماں کے چہرے پر پسینے کے قطرے ابھرنے لگے۔ یہ تمہارے باپ کا مکان ہے، جائز طور پر تمہیں اس کا آدھا ملنا چاہیے، لیکن قدیر کی حالت اچھی نہیں، اسے جائیداد فروخت کرنے کا ڈھنگ نہیں آیا۔ بیچارہ سیدھا آدمی ہے، تیری تو 6 کنال کی کوٹھی بن رہی ہے ڈیفینس میں، تجھے اس کھولی کی ضرورت بھی کیا ہے؟ لیکن بھائی کی غریبی دیکھ تو اس کے حق میں دستبردار ہو جا۔ میری خاطر، بھائی کی خاطر، ان مجبور بھتیجوں کی خاطر۔ اماں کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور ان آنسوں نے ہی میرا فیصلہ اٹل کر دیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ صرف قدیر بھائی سے محبت کرتی ہیں، اسے میری یا میرے خاندان کی کوئی پرواہ نہیں۔ وہ بے انصاف ہے۔ اسی روز میں نے اپنی بیگم کو دبئی فون کر کے اپنے فیصلے سے آگاہ کیا اور اسی شام میں قدیر ریئل اسٹیٹ میں بھائی صاحب سے ملنے گیا۔ وہ پرانی میز پر بہت زیادہ پرچیاں رکھے دیوار پر لگی پرانی اسکیم کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ دکان پر کوئی گاہک نہ تھا۔ کچھ دیر ہم دونوں چپ بیٹھے رہے۔ ہم دونوں 55 میں پہنچ گئے تھے اور بڑا بھائی اپنی غریبی کے باوجود مجھے پروٹیکٹ کرنے کے موڈ میں تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، میں قدیر بھائی دراصل اسی لیے آیا تھا کہ یہ مکان بیچ کر ہم اپنا اپنا حصہ لے لیں، اس طرح دلوں میں کھوٹ نہیں رہتا۔ بالکل بالکل، خوفزدہ قدیر بھائی بولے، یہ بات نہیں کہ مجھے اس روپے کی ضرورت ہے، بلکہ یہ شریعت کا مسئلہ ہے، ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ہرگز نہیں، ابھی کل ایک گاہک بھی آیا تھا، تمہارا مکان بھی بن رہا ہے ڈیفینس میں، تمہیں اس رقم کی ضرورت ہوگی۔ 6 کنال کی کوٹھی کو وہ مکان کہہ رہے تھے۔ ملتان روڈ کا مکان دنوں میں بک گیا اور مجھے اس کے 3 لاکھ روپے مل گئے۔
جس روز قدیر بھائی رحمان پورہ میں سامان لے کے رخصت ہوئے، اسی شام مجھے دبئی روانہ ہونا تھا۔ سارے ٹین ڈبے، چارپائیاں، حمام، پیڑیاں، ٹرنک، کرسیاں جا چکی تھیں۔ اب کچھ گملے، چھوٹے تخت پوش وغیرہ صحن میں اکٹھے تھے۔ اماں تخت پوش پر بیٹھی تھیں، ان کا پیراشوٹ سا برقع سر پر تھا۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہیں، پھر بولی، نذیر، میں نے اپنے حصے کی رقم قدیر کو دے دی ہے۔ اس بیچارے کی نئی جگہ جا کر کچھ تو تلافی ہو۔ بیچارہ بیچارہ۔ میرے کانوں میں تیز ہوا چلنے لگی۔ مجھے قدیر بھائی کا چہرہ چالاک گیدڑ سا نظر آیا۔ اس سے پہلے 2-1 بار مجھے بھی خیال آیا تھا کہ میں اپنے 3 لاکھ بڑے بھائی کو دے دوں، لیکن ماں کی شکل دیکھ کر میں نے یہ ارادہ بدل دیا۔ وہ ساری کی ساری قدیر بھائی کی ماں تھیں۔ میں آج شام دبئی جا رہا ہوں۔ اچھا تو خدا حافظ۔ ماں نے برقع اتار کر تخت پوش پر رکھ دیا اور آنگن والے غسل خانے میں جا کر دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ یہ کیسا الوداعی جملہ تھا، نہ کوئی پیار، نہ بغل گیری، نہ دعا۔ اس کے بعد جو پہلا رد عمل میرے دل میں جاگا وہ یہی تھا کہ اماں کے لیے اب یہ رشتہ ناقابل برداشت ہے۔ وہ کسی طور بھی مجھے اپنے قریب لانا نہیں چاہتی۔ فون پر جب ساری بات فاخرہ سے ہوئی تو اس کے بعد مجھے کلی یقین ہو گیا کہ میرا کوئی قصور نہیں۔ اماں ہی اس رشتے کو توڑنے والی اور بھائیوں میں رخنہ ڈالنے والی ہیں۔ پتہ نہیں کیا بات ہے، لیکن شروع میں تو مجھے فاخرہ کی کوئی بات درست نہیں لگتی تھی، لیکن رفتہ رفتہ میں اس کی طرح سوچنے پر آمادہ ہو جاتا ہوں۔ کچھ سالوں کے بعد مجھے قدیر بھائی نے خط لکھا کہ اماں فوت ہو گئی۔ آخری وقت تک انہیں میرا انتظار رہا۔ میں نے اس خط کو رسم دنیا سمجھ کر میز پر پڑا رہنے دیا۔ جی بالکل، بات رشتوں کی ہو رہی تھی۔ جس طرح اپنے مکان کی رجسٹری بوقت فروخت کسی دوسرے کی ہو جاتی ہے اور مکان اپنا نہیں رہتا، لیکن پھر بھی اس مکان کے قریب سے گزرتے ہوئے ہم بتاتے ہیں، بیٹا یہ تمہارے دادا کا مکان ہے، یہاں ہم پلے بڑھے۔ ایسے ہی رشتے ٹوٹ جائیں، لیکن کبھی کبھی مصری ممی سرد خانے سے نکل کر ہمیں ایک اور عہد یاد ضرور دلاتی ہے۔ رشتے بھی کانچ کی طرح اپنے اندر کے بوجھ، سرد مہری اور فیصلوں سے آخرکار ٹوٹ ہی جاتے ہیں۔ آج تک جتنے بھی رابطے، جو بھی سلسلے میری زندگی میں در آئے، ان کے ٹوٹنے کا الزام میں نے کبھی وصول نہیں کیا، اور فاخرہ نے اس سلسلے میں ہمیشہ میری مدد کی۔ اس نے احساس جرم سے مجھے ہمیشہ دور رکھا۔ بات بھی درست ہے، کسی قسم کا احساس جرم گھر کی سالمیت اور خوشی کو دیمک کی طرح چاٹ جاتا ہے۔ ایک اور رشتہ بھی اچانک ہی ٹوٹا تھا، حالانکہ وہاں بھی کوئی ضرورت نہ جوڑنے کی تھی نہ توڑنے کی، بس اپنے ہی بوجھ سے وہ تڑک کر کے ٹوٹ گیا، اور وہاں بھی میں نے سارا الزام لالی کو ہی دیا۔ میں ڈیفنس والی کوٹھی بیچنے کے لیے امریکہ سے لوٹا تھا، امریکہ میں ایک بڑا ڈپارٹمنٹل سٹور خریدنے کے لیے۔ مجھے روپے کی ضرورت تھی، اور اسی لیے مجھے امریکہ سے آئے دوسرا ماہ ہو چکا تھا۔ گاہک ملتے لیکن من چاہی قیمت نہ ملتی۔ ایک شام گھنٹی بجی اور مجھے جب باہر نکلنے سے دیر ہوئی تو گھنٹی بجتی ہی چلی گئی۔ میں باہر گیا تو مجھے ایک شوخ لباس، شوخ چشم عورت کا سامنا تھا۔ وہ تقریباً 40 برس کی تھی، بال سنہری مہندی رنگے، چہرے پر کرسچن ڈائر کی اینک، اونچی ایڑی کی جوتی، براؤن اور برونز کا ملا جلا شلوار قمیض، مہکی ہوئی خود اعتمادی سے، دمکتی روپے پیسے کی سہولت سے، مسکراتی وہ بڑا سا تھیلا اٹھائے گھنٹی پر ہاتھ دھرے کھڑی تھی۔ آپ ذرا یہ انگلی اٹھا سکتی ہیں، میں آ گیا ہوں، اب گھنٹی کی ضرورت نہیں۔ اس نے ہلکا سا کہکا لگا کر انگلی اٹھا لی۔ میں جلدی میں تھی اس لیے، گھر میں کوئی ملازم نہیں، اتنی دیر سے گھنٹی بجا رہی ہوں، آپ مجھے ملازم ہی سمجھیے۔ کچھ دیر بعد اس نے مجھے سلام کیا اور بڑی خوش دلی سے بولی، پتہ نہیں کیا بات ہے کہ میں سلام کرنا ہی بھول جاتی ہوں۔ میں نے کہا، بڑی اچھی بات ہے، اس طرح آپ کو پہلے سلام کرنا نہیں پڑتا۔ وہ پھر ہنس دی۔ اس کا لباس، باہر کھڑی گاڑی، سفید وردی والا ڈرائیور، انداز، سب اس بات کی دلیل تھے کہ وہ حالات کی طرف سے مطمئن تھی۔ آپ نے اخبار میں اشتہار دیا تھا کوٹھی بیچنے کا؟ جی بالکل۔ کتنا رقبہ ہے؟ 1 مرلہ کم 6 کنال، اور 6 بیڈ روم ایک انیکسی جس میں 2 بیڈ روم اور ہیں۔ میں گھر دیکھنا چاہتی تھی، لیکن اس وقت میرے پاس ٹائم نہیں، میرا درزی پورے 1 بجے دکان بند کر دیتا ہے، میں پھر آؤں گی۔ ضرور ضرور، میں نے جواب دیا، بس ایک بات ہے، آپ مجھے کنسلٹ کیے بغیر اپنا بنگلہ نہیں بیچیں گے، نہیں تو ہم آپ پر حق شفا کر دیں گے۔ وہ اترا کر بولی،
لالی کمسن یا نوخیز نہیں تھی، لیکن اس کی باتوں میں کمسنی اور اطراہٹ نوجوان لڑکی جیسی تھی۔ وہ جلدی میں تھی، تیز تیز چلی گئی۔ کار میں بیٹھنے سے پہلے اس نے مجھے یوں ہاتھ ہلا کر خدا حافظ کہا جیسے برسوں سے میری واقف ہو۔ یوں اس کی آوا جاوی شروع ہوئی۔ وہ سیکٹر بی میں رہتی تھی اور میرے گھر کا فاصلہ اس سے تقریباً فرلانگ بھر کا تھا، لیکن وہ ہمیشہ مجھے پڑوسی کہتی ہے، پڑوسی کا حق جتلاتی اور پڑوسی کی طرح مجھے کھانے پینے کی چیزیں بھیجتی رہتی۔ لالی غلام گردش تھی، کھلی ڈلی، وہاں کوئی روک بندش کا احساس نہ تھا۔ عمر کے ساتھ ساتھ دولت نے اسے کئی سہارے دے رکھے تھے۔ وہ آزادانہ گفتگو کرنے کی عادی تھی، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ ٹی وی، اخبار، سوشل لائف سٹیٹس نے اس کی زبان کھول دی تھی۔ وہ بلا تکلف جنس، پولیٹکس، بازار کے بھاؤ، کتابوں پر تبصرے، بیرونی ممالک کے سفروں کے قصے، دوسرے لوگوں کی غیبت، مہنگائی، معاشرتی برائیاں، ٹریفک، موسم اور ان سے ملتے جلتے موضوعات پر بے تکان بول سکتی تھی۔ صرف ایک مشکل تھی کہ اس کی ساری سوچ اور گفتگو کا منبع مستعار لیے خیالات سے نکلتا۔ جہاں تک فکر کی گہرائی یا اپنی سوچ کا تعلق تھا، وہ اس سے بری ذمہ تھی۔ یوں لگتا تھا وہ ایک مائکرو فون ہے جس پر مسلسل دوسرے لوگوں، اخبار، ٹی وی وغیرہ سے انفارمیشن انڈیلی جا رہی ہے۔ لالی نے مجھے دوسری ملاقات پر بتایا کہ اس کا نام مسز غازی ہے۔ اگلی ملاقات پر پتہ چلا کہ اس کا پورا نام مسز لالی غازی گنگوہی ہے۔ وہ کبھی کبھی اپنے آپ کو لالی گنگوہی بھی متعارف کرواتی تھی۔ پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کے سسرال والے گنگوہا کے رہنے والے تھے۔ ان لوگوں میں سے کئی شاعر بھی ہوئے، اس لیے گنگوہی انہیں غازی سے زیادہ پسند ہے۔ مجھے کبھی یہ خیال بھی نہ آیا کہ اندر ہی اندر میں اپنے قیام کو لمبا کرنا چاہتا تھا، اور اس کی وجہ صرف ایک تھی اور وہ تھی لالی۔ مجھے کبھی بھی آگاہی نہ ہوئی کہ میں اس عمر ڈھلی عورت کے سحر میں کس حد تک آ چکا ہوں۔ شام کا وقت تھا، ہم دونوں کھلے لان میں سفید کین کی کرسیوں پر بیٹھے کافی پی رہے تھے۔ وہ ٹانگیں سمیٹ کر بیٹھی تھی اور میں نے اپنی ٹانگیں دور تک یوں پھیلا رکھی تھیں